یہ ہیں علماء کے نصوص اور تمام نصوص کلام بحر کے موافق ہیں، اور میرے علم میں کسی نے بھی اسی پر کوئی تعاقب نہ کیا۔ اس قول کی پیروی کرے گا جس کی دلیل زیادہ قوی ہو، ورنہ ترتیب سابق کا اتباع کرے گا۔ لیکن محقق شامی نے اپنے لیے ایک نیا مسلک اختیار کیا۔ ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں فتاوی رضویہ، جس کی مکمل 30 جلدیں ہیں۔ فتاوی رضویہ جو کہ اصول فقہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس پر آنے کی دعوت دیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ۔ آج ہم پڑھیں گے 45۔ اسی میں حبہ مشاء کے بیان میں ہے، جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہی ظاہر اور روایہ ہے، اسی پر امام محمد کا نص ہے، اور اسی کو ان حضرات نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے، تو ظاہر ہو گیا کہ عمل اسی پر ہوگا، اگرچہ یہ صراحت کی گئی ہو کہ مفتی بے اس کے خلاف ہے۔ یہ ہیں علماء کے نصوص اور ان کی تصریحات۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کے طفیل ہم پر بھی رحم فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام نصوص کلام بحر کے موافق ہیں، اور میرے علم میں کسی نے بھی اسی پر کوئی تعاقب نہ کیا سوائے دو متاخرین علماء کے۔ دونوں حضرات میں سے ہر ایک نے عیب بھی لگایا اور رجوع بھی کیا، انکار بھی کیا اور اقرار بھی، مفارقت بھی کی اور مخالفت بھی اور موافقت بھی۔ یہ ہیں علامہ خیر الدین رملی اور سید امین الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کسی مضطرب کلام کا یوں ہی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ اس مسئلہ کی 7 صورتوں میں کوئی نزاع نہیں۔ ایک ضعیف اختلاف صرف 8ویں صورت میں آیا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ صحابین باہم ایک قول پر متفق ہوتے ہوئے امام کے خلاف ہوں، اور مرجحین دونوں قولوں میں سے کسی کی ترجیح پر متفق نہ ہوں۔ بس اسی صورت میں ایک ضعیف قول آیا ہے جس کے قائل کا پتہ نہیں، بلکہ اس کے وجود میں بھی شبہ ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ مقلد دونوں میں سے جس کی چاہے پیروی کرے۔ صحیح مشہور معتمد منصور قول یہ ہے کہ مقلد قول امام کے سوا کسی کی پیروی نہ کرے گا۔ یہ دونوں قول جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں مطلقاً اور ہر طرح کی قید سے آزاد ہیں، کسی میں ترجیح یا عدم ترجیح کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ضعیف میں مطلقاً اختیار دیا گیا ہے اور صحیح میں مطلقاً پابند امام رکھا گیا ہے۔ لیکن محقق شامی نے اپنے لیے ایک نیا مسلک اختیار کیا جس کی کوئی صحیح سند میرے علم میں نہیں۔ وہ مسلک یہ ہے کہ مقلد کو نہ اختیار ہے نہ تقلید امام کی پابندی، بلکہ اس پر یہ ہے کہ مرجحین کی پیروی کرے۔ رد المحتار کے شروع میں لکھتے ہیں، سراجیہ کی عبارت اول اصح ہے جبکہ وہ صاحب اجتہاد نہ ہو۔ اس بارے میں صریح ہے کہ مجتہد یعنی وہ جو دلیل میں نظر کا اہل ہو، اس قول کی پیروی کرے گا جس کی دلیل زیادہ قوی ہو، ورنہ ترتیب سابق کا اتباع کرے گا۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ مرجحین بعض اوقات امام صاحب کے کسی شاگرد کے قول کو ان کے قول پر ترجیح دیتے ہیں، جیسے 17 مسائل میں تنہا امام ظفر کے قول کو ترجیح دی ہے، اور تو ہم اسی کی پیروی کریں گے جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی، کیونکہ وہ دلیل میں نظر کے اہل تھے۔ اور در المحتار کتاب القضاء میں لکھا، اس کے لیے ترتیب مذکور کی مخالفت جائز نہیں، مگر جب اسے ایسا ملکہ ہو جس سے قوت دلیل پر وہ آگاہ ہونے کی قدرت رکھتا ہو۔ اسی سے پہلے قول کا مال وہی ٹھہرا جو حاوی میں ہے کہ صاحب اجتہاد مفتی کے حق میں قول دلیل کا اعتبار ہے۔ ہاں اس میں کچھ مزید تفصیل ہے جس سے حاوی نے سکوت اختیار کیا، تو دونوں قول اسی پر متفق ہو گئے کہ اصحاب ترجیح مشائخ میں سے مجتہد فی المذہب پر مطلقاً قول امام لینا ضروری نہیں، بلکہ اس کی ذمہ یہ ہے کہ دلیل میں نظر کرے اور جس قول کی دلیل اس کے نزدیک راجح ہو اسے ترجیح دے، اور ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے۔
جیسے ان حضرات نے ترتیب دے دیا اور جس پر اعتماد کیا، جیسے وہ اگر اپنی حیات میں کہیں فتویٰ دیتے تو یہی ہوتا جیسا کہ شروع کتاب میں علامہ قاسب سے نقل کرتے ہوئے شارح نے اس کی تحقیق کی ہے اور آگے منتقد کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اگر قاضی صاحب اجتہاد نہ ہو تو اسے مرجحین کی تقلید اور ان کے رائے کا اتباع کرنا ہے، اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو نافذ نہ ہوگا۔ اور فتویٰ ابن شلبی میں ہے کہ قول امام سے عدول نہ ہوگا مگر اس صورت میں جبکہ مشائخ میں سے کسی نے ایک تصریح کر دی ہو کہ فتویٰ کسی اور کے قول پر ہے، اسی سے بہر کی یہ بحث ساقط ہو جاتی ہے کہ ہمیں قول امام ہی پر فتویٰ دینا ہے اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ اقول اولا، یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا قول ہے۔ ثانیہ، مزید نہیں بات یہ بڑھائی کہ اس ترجیح کا بھی اتباع کرنا ہے جو ہمارے تینوں ائمہ کے اجماع کے برخلاف ہو، حالانکہ صریح نصوص اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ ملاحظہ کر چکے۔ ہاں، قول ضروری کا ہم اتباع کریں گے جہاں امام کا قول ضروری ہو، خواہ اس کے ساتھ ترجیح ہو یا نہ ہو، بلکہ ترجیح اس کے برخلاف ہو۔ جب بھی جیسا کہ معلوم ہوا تو اس میں ترجیح کی پیروی نہیں بلکہ قول امام کی ہے۔ ثالثہ، محل نزاع جس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے گزری، یہاں اس سے بھی ذہول ہے بلکہ اور بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ محل نزاع صرف وہ صورت ہے جس میں صحابین باہم ایک قول پر متفق ہونے کے ساتھ امام کے مخالف ہوں، اور اب اس کی 6 قسمیں ہوں گی۔ مرجحین قول امام کی ترجیح پر متفق ہوں، نمبر 2، یا قول صحابین کی ترجیح پر گزر چکا کہ یہ صورت نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی، نمبر 3، مرجحین کی کثرت یا لفظ ترجیح کی قوت کے باعث دونوں ترجیحوں سے ارجح قول امام کے حق میں ہو، نمبر 4، یا قول صحابین کے حق میں ہو، نمبر 5، دونوں قول ترجیح میں برابر ہوں، نمبر 6، یا عدم ترجیح میں برابر ہوں۔ ان میں سے علامہ شامی کے اختلاف کے قابل صرف چوتھی قسم ہے، وہ یہ کہ دونوں ترجیحوں میں سے ارجح قول صحابین کے حق میں ہو، مگر اب یہ 10 قسموں میں سے 10ویں قسم بن جاتی ہے اور اس حد تک تعدی ہو جاتی ہے جو مقسم سے بھی عام ہے، وہ یہ کہ بہرحال ترجیح کی پیروی ہوگی، خواہ مخالف امام دونوں حضرات ہوں یا ایک ہی ہوں یا کوئی بھی مخالف نہ ہو۔